بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بی ایس عربک سمسٹر خزاں کوڈ نمبر 4904 یعنی 4904 کی پہلی مشق کے تیسرے سوال میں لغت کی کتاب مجمل اور اس کے مؤلف کا تعارف پوچھا گیا ہے۔ یاد رہے آپ کے اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 87 سے 91 تک ہے، یعنی 87 to 91۔ تعارف جہاں تک پوچھا گیا ہے کتاب مجمل اور اس کے مؤلف کا، تو یہ ہے کہ ابن فارس نے لغت میں 2 معجم تیار کی، ان میں سے ایک مختصر اور اس کا نام مجمل ہے، جبکہ دوسری جامع اور مفصل ہے اور وہ مقابیس اللغات ہے۔ ابن فارس کا تعارف یہ ہے کہ وہ ابو الحسین احمد بن فارس بن زکریہ بن محمد بن حبیب زکریہ بن محمد بن حبیب حسین القزوینی الرازی ہیں اور لغت اور ادب کے امام ہیں۔ ان کے پہلے وطن کے بارے میں معلومات نہیں ہیں، جبکہ بعض مورخین نے ان کو منسوب کیا ہے رے شہر کی طرف، کہ جس کا صوبہ خراسان اور وہ ایران کا شہر ہے، اور بعض نے منسوب کیا ہے ہمزان کی طرف۔ علامہ ابن فارس نے سفر کیا قزوین اور بغداد کی طرف علم حدیث کی طلب کے لیے، لیکن وہ لوٹے ہمزان کی طرف، اور جب علامہ ابن فارس مشہور ہو گئے تو بنو بویہ نے انہیں رے کی طرف بلایا۔ رے ایک شہر کا نام ہے، اور وہاں ان کی ملاقات اسماعیل بن عباد سے ہوئی کہ جس نے ان سے لغت اور ادب حاصل کیا۔ ابن فارس نے ابن عمید اور البویہیین کے دربار سے رابطہ کیا۔ اس سے آگے صفحہ نمبر 88 کو دیکھیں، اس پر یہ ہے کہ ابن فارس نے لغت کی اس ترقی کی صحیح معنوں میں نمائندگی کی ہے، جو 4 صدی ہجری میں لغت نگاری کے کام کے ذریعے دیکھی گئی تھی۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے نظریاتی لغت نگاری اور لغت نگاری کے فن کے عمومی اصول قائم کیے۔ نظریاتی لغت کا تعلق کسی زبان میں الفاظ کی ساخت اور معنی کے لحاظ سے مطالعہ کرنے سے ہے۔ یہ اس زبان میں اخذ کرنے کے طریقوں، مختلف شکلوں، ان کے افعال اور مفہوم، محاوراتی، حقیقی اور استعاراتی اظہار اور معنوی رشتوں کا مطالعہ کرتا ہے، جیسے کہ مترادف اور زبانی معرفت۔ اس کا تعلق لغت کے ان الفاظ سے ہے جس کی وضاحت اس نے اپنی کتاب الصحابی میں کی ہے، اور اطلاقی حصہ جو لغت سازی کے فن سے متعلق ہے خلاصہ اور معیارات میں دکھایا گیا ہے۔ ابن فارس اس سلسلہ میں کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب جو ہے اس کا نام مجمل اللغہ، اس کتاب کا نام مجمل اللغہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ میں نے اس میں مجمل کیا ہے، کلام کو مجمل کرنا یعنی اجمالاً پیش کیا ہے۔ اس سے آگے صفحہ نمبر 90 پر کتاب کا تعارف کرا رہے ہیں کہ یہ کلاسیکی زبان کی ایک مختصر لغت ہے جس میں نادر اور عجیب کو خارج کر کے الفاظ کو ترتیب دیا گیا ہے حروف ہجا کے اعتبار سے۔ المجمل کی وجہ تصنیف یہ ہے کہ العین کے الفاظ کا بوجھل اور سخت ہونا، یعنی العین جو لغت کی کتاب ہے اس کے الفاظ لوگوں کے لیے بوجھل، ثقیل اور سخت تھے، سمجھنا ان کا دشوار تھا لوگوں کا۔ اچھا آگے دیکھیں، ابواب نکالنے میں دشواری تھی العین سے، تو ابن فارس کے زمانے کے لوگوں کے لیے اس کا غیر موزوں ہونا بھی ایک وجہ ہے، یعنی الفاظ کا بوجھل ہونا، ابواب نکالنے میں دشواری، اور ابن فارس کے زمانے کے لوگوں کے لیے اس کا غیر موزوں ہونا، ذخیرہ الفاظ کی کثرت، یہ ساری چیزیں جو ہیں المجمل کی وجہ تصنیف میں شامل ہیں۔ یعنی المجمل کو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ابن فارس نے ترتیب دیا تاکہ لوگوں کے لیے ان مشکلات کو دور کیا جائے علم لغت میں، تو پھر ابن فارس نے ایک کتاب تیار کی۔ علاوہ ازیں تیار کیا ابن فارس نے اپنے مجمل میں ابواب کی قلت کو اور الفاظ کی تصاریف کو کم کر دیا اور لغوی مادہ کو اختصار کے ساتھ پیش کیا۔ ابن فارس نے جب العین اور جمہرہ کا تذکرہ کیا تو ان کا تذکرہ ان کی جگہ یعنی مقام اور باعتبار جمع کے کیا،
ان کا ذکر لسانی مواد کے دو ذرائع کے طور پر پیش نہیں کیا، یعنی انہیں مصادر کے طور پر علامہ ابن فارس نے شمار نہیں کیا، بلکہ ایک باعتبار مقام کے اور باعتبار جمع کے ان کا کر دیا، یعنی ان کی ترتیب کا ذکر کر دیا، انہیں کس طرح جمع کیا گیا، ان کا لغت میں کیا مقام ہے، اس اعتبار سے تو انہیں بیان کیا ہے۔ ہاں البتہ انہیں بطور مصادر لغت کے پیش نہیں کیا علامہ ابن فارس نے۔ ابن فارس نے اپنی لغت میں تلفظ اور الفاظ کو اپنے زمانے اور اپنے زمانے سے قبل کے علماء لغت سے لیا، اور اس نے اپنی لغت کے لیے لسانی مواد ان ائمہ لغت کی کتابوں اور تصانیف سے اخذ اور جمع کیا جو علامہ ابن فارس نے ان سے سنا اور یاد کیا تھا۔ علاوہ ازیں اگر الفاظ کی تعیناتی پر بات کی جائے تو ابن فارس نے لغت کے لیے حروف تہجی کی ترتیب کو ایک عمومی نظام کے طور پر لیا ہے اور باقاعدگی سے غفلت برتی ہے، اس لیے اس نے لغت کو جو علامہ ابن فارس نے لکھی اس کو کتابوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہر کتاب میں لغوی مواد کو ان درجات میں ترتیب دیا گیا ہے۔ اپنے جواب میں صفحہ نمبر 91 جو ہے 91 جو ہے اسے شامل کر لیں، میں نے اختصار کے پیش نظر اسے بیان نہیں کیا۔ اصل مقصد جو ہے جو میں نے بیان کیا ہے اس میں آپ کے سوال کا پورا ہو رہا تھا، تو اس لیے میں نے صفحہ نمبر 91 کو اختصار کے پیش نظر رہنے دیا ہے۔